دوسرے سفر کے لیے ابراہیم علیہ السلام جب طویل عرصے کے بعد اسماعیل علیہ السلام سے ملنے آئے، گھر کے دروازے پر دستک دی تو اس وقت اسماعیل علیہ السلام سفر پر باہر گئے ہوئے تھے۔ اس زمانے کے اندر سفر کے لیے اگر کوئی آدمی گھر کے باہر نکلتا، چھوٹا سفر ہوتا شہر کا الگ بات تھی، لیکن شہر سے آگے اگر کوئی نکل جاتا، اونٹوں اور گھوڑوں کا سفر جو تھا اس میں 2 یا 3 دن لگ جایا کرتے تھے، یا کبھی اس سے زیادہ دن بھی لگ جایا کرتے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کے گھر پر جب دستک دی تو اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے جو سو دروازہ کھولا اور ابراہیم علیہ السلام کا استقبال کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اسماعیل علیہ السلام کہاں پر ہے؟ آپ کو اطلاع دی گئی کہ اسماعیل علیہ السلام سفر کے لیے گھر کے باہر گئے ہوئے ہیں اور شاید آنے تک بڑا جو سو وقت لگ جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام وہیں پر کچھ دن تک قیام کیے اور ایک دن اپنی بہو سے دریافت کیا گھر کا معاملہ، اور بہو سے پوچھا کہ بیٹی گھر کے اندر زندگی کس طرح چل رہی ہے، گھر کے معاملات کس طرح چل رہے ہیں؟ میں خواتین سے خاص گزارش کروں گا جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، آپ توجہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے کیا نصیحت اس موقع پر کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی بہو نے جواب دیا شاید جس طرح آج ہماری عورتیں کو جواب دیتی ہیں، کہا چل رہا ہے بس۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی بہو کے اس کلمے کو سنے کہ اس کی زبان سے ناشکری کی بدبو آ رہی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو سے کہا کہ بیٹی جب میرا بیٹا گھر آئے تو اسے نصیحت کرنا کہ اس کے باپ نے اس سے نصیحت کی ہے کہ گھر کی چوکھٹ بدل دے۔ سب سے پہلی بات ان ساس و سسر کو بتا دی جائے جو اپنی گھر کی بہو کو صرف کام والی سمجھتے ہیں یا اپنی گھر کی بہو کو صرف پکوان کرنے والی سمجھتے ہیں، اسلام نے گھر کی بہو کو گھر کی چوکھٹ قرار دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کو نصیحت کر دی جب بیٹا آئے تو کہہ دینا چوکھٹ بدل دے۔ چوکھٹ بدلنے سے مراد یہ تھی کہ اسماعیل علیہ السلام کو نصیحت ہو جائے کہ اس بیوی کو طلاق دے دی جائے اور دوسری جو سو عورت سے شادی کر لی جائے جو اللہ کی شکر گزار بندی ہو۔ آج عزیزان میت ہمارے معاشرے میں چاہے زندگی کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی اچھا نواز دیا، جب تک مائکے میں رہتے تھے اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ زندگی عطا کر دیا تھا، اور جب شوہر کے پاس اپنی زندگی گزارنے کے لیے آتے ہیں شادی کے بعد، اگر شوہر کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے، اگر شوہر کی زندگی ویسی نہیں ہے جیسے باپ کے بعد خوش و خرم تھی، تو ناشکری کے کلمات عورتوں کی زبان سے نکلتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، خواتین بڑی توجہ سے حدیث کو سنیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ کثرت عورتوں کی دیکھی ہے۔ تو شیخ بن باز رحمہ اللہ نے اس حدیث کے حوالے سے کہا جس طرح جہنم میں عورتوں کی کثرت زیادہ ہے اسی طرح جنت میں بھی عورتوں کی کثرت زیادہ ہے، اس لیے کہ ایک مومن مرد جب جنت میں داخل ہوگا تو کم سے کم اسے 2 بیویاں عطا کی جائیں گی، گویا عورتوں کا جو نمبر ہے وہ جنت میں ڈبل ہے مردوں سے زیادہ۔ تو عورتیں نا امید نہ ہو جائیں کہ بھئی ہمارا ریشیو جو سو جہنم میں زیادہ ہے تو کیا جنت میں کم ہے؟ ہرگز نہیں، جنت میں بھی جو سو عورتوں کی تعداد زیادہ اللہ تعالیٰ نے رکھنے والا ہے۔ بیوی سے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا میں نے کثرت دیکھی عورتوں کی جہنم کے اندر، کہا اس وجہ سے کثرت دیکھی ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ عربی زبان میں عزیزان ملت کفر کے معنی ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنے کے بھی آتے ہیں، اور دوسرے معنی کفر کے عربی زبان میں ناشکری کے بھی آتے ہیں، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں کیا ہے۔ کہا تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں جو سو کفر کی وجہ سے جہنم میں زیادہ رہیں گی تو کیا وہ اللہ سے کفر کریں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، وہ اپنے شوہروں سے کفر کریں گی، یعنی شوہروں کے ساتھ ناشکری کریں گی اور شوہر کے اچھے اخلاق کی بھی ناشکری کریں گی۔ خواتین کو یہاں پر ڈیگریڈ کرنا مقصد نہیں حدیث کو سنا کر، لیکن آپ کے اندر جو فطری کمزوری پائی جاتی ہے اس فطری کمزوری کو آپ کے سامنے رکھنا مقصد ہے۔ جو فطری کمزوری آپ کے اندر ہے ناشکری کی، کوئی بھی چیز زندگی میں اگر پسند نہیں آتی جھٹ سے زبان سے ناشکری کی بات کہہ دینا، اس پر کنٹرول کر لینا چاہیے۔ اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ کی فطری کمزوری ہے، لیکن اس اپنی فطری کمزوری کا سہارا لے کر یہ زندگی مت گزارتے رہیے، اس فطری کمزوری کو چھوڑیے اور شکر گزاری والی زندگی کو جو اپنانے کی کوشش کیجیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں یا غالباً اسی حدیث میں ارشاد فرمایا مردوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ اگر تم اپنی عورتوں کے ساتھ زندگی بھر بھی حسن سلوک کرو، زندگی بھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر تمہاری کوئی ایک بات جسٹ سنگل تھنگ، اگر تمہاری کوئی ایک بات تمہاری عورت کو ناپسند آئے تو وہ جھٹ سے کہہ دے گی کہ مجھے تم سے اپنی زندگی میں کبھی کچھ سکون ملا ہی نہیں۔ گویا ناشکری جو فطرت میں عورتوں کی ہے یہ آگاہ کر دیا گیا عورتوں کے تمہارے اندر بات ہے، لیکن اس کا سہارا لے کر زندگی نہیں گزارنا، شکر گزاری کا جذبہ لے کر اپنی زندگی گزارنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ طٰہٰ کے اندر فرماتے ہیں وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ تمہاری نگاہیں بھی خبردار ان چیزوں کی طرف نہیں جانی چاہیے جو ہم نے دنیا میں دنیا کے لوگوں کو دنیا کی زینت کے طور پہ عطا کر دیا ہے۔ پھر فرمایا وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، یاد رکھ لو تیرے رب کا دیا جو کچھ تیرے پاس ہے بہت بہتر ہے، وہ ابقا باقی رہنے والا ہے۔ آپ زندگی کے اندر بینک سے قرضہ لے کر، کریڈٹ کارڈ چوری سے جو سو پیسے گھس کر یا لوگوں سے قرضہ لے کر لوگوں کے پیسے ڈبا کر آپ تھوڑی دیر کے لیے چین و سکون حاصل کر سکتے ہوں گے، لیکن
لیکن اللہ تعالیٰ جس بات کا تذکرہ اس آیت میں کر رہے ہیں وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے حلال طریقے سے جو تم کو ملتا ہے اسی میں تمہارے لیے خیر بھی ہے، خوشی بھی ہے، وَأَبْقَىٰ، ابقا کہتے ہیں جس میں برکت ہوتی ہے، جو بہت زیادہ دیر تک باقی رہتا ہے۔ تو جو اللہ عطا کرتا ہے دیدان ملت اس میں خیر بھی اور اس میں جو برکت بھی ہے۔ لہذا اپنے شوہروں کے اوپر، اپنی اولاد کے اوپر ایسا ظلم نہ کریں، ایسی فرمائشیں نہ کریں جو انہیں حرام کام کرنے پر مجبور کر دیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے فرمایا میں نے اپنے بعد تمہارے لیے جو سب سے بڑی آزمائش چھوڑی ہے وہ عورتوں کی آزمائش چھوڑی ہے۔ اور جب مردوں کے سامنے، شوہر کے سامنے، بیٹے کے سامنے، بھائی کے سامنے، باپ کے سامنے ان کی عورتیں جب کسی چیز کا مطالبہ کریں جس کی استطاعت ان کے اندر نہیں ہے تو خبردار عورتوں کی باتوں میں آ کر حرام راستوں کو اختیار نہیں کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیوی اپنی بہو سے کہا اسماعیل جب آئے تو نصیحت کرنا کہ گھر کی چوکھٹ بدل دے۔ یا وہ اسماعیل علیہ السلام جب پلٹ کر سفر سے واپس آئے تب تک ابراہیم علیہ السلام جا چکے تھے۔ بیوی نے کہا آپ کے والد صاحب آئے تھے اور یہ نصیحت کی آپ کو کہ گھر کی چوکھٹ بدل دو، یعنی اسے طلاق دے دو۔ تو وہ اسماعیل علیہ السلام جو باپ کے کہنے پر گلا کاٹنے تیار ہو گئے تو کیا اس بات پر عمل نہ کرتے، فوری اس عورت کو طلاق دی جس